کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کی زبان سے تورات ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے زبور ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے انجیل ادا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کی زبان سے ادا ہوتی تو یہ بھی کبھی مٹ نہ سکتی، نہ کوئی انہیں تبدیل کر سکتا۔ جیسے قرآن کو کوئی آج تک بدل نہیں سکا، کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا۔ قرآن کا دعویٰ آج تک موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ ساری دنیا کے انسان جنات اکٹھے ہو کر اس جیسا کلام پیش کر دو تو اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی زور لگا لو، کتنا ہی زور لگا لو، نہیں کر سکتے۔ تو میرے مالک کی زبان سے نکلا ہوا کلام صرف قرآن ہے۔ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، تورات لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور جبریل کو سنایا۔ جبریل وہاں سے اللہ کے محبوب کے پاس لے کر آئے اور آپ کے دل پر اس کو وارد کیا اور پھر وہاں سے آپ کی زبان پہ ادا ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ روح الامین، جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کہاں کس کے پاس لے کر آیا ہے؟ علی قلبک، ہمارے نبی کے دل پر اس کو اتارا ہے، زبان پر نہیں اتارا، دل سے پھر زبان پر آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے اور برے کام کے انجام بتانے کے لیے آیا ہے اور اچھے کام کے نتیجے بتانے کے لیے آیا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت واضح عربی زبان میں ہے۔ عربی مبین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اتنی عربی کا جاننا ضروری ہے کہ بات تم پر کھل جائے۔ صرف ضرب یضرب والی عربی سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کے اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس پہ کھول دے گا۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن نہ مٹنے کے لیے آیا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی آیت آگے اور کوئی آیت پیچھے نہیں کر سکتا۔